بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ذی الحج کے پہلا جمعہ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، آج ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے۔ ذی الحج کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ میرے بھائیو، جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے۔ جب یہی جمعہ ذی الحج کے مہینے میں آتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج میرے تمام بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظائف، بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدلے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو پیارے بھائیوں، آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج موقع ہے پیارے بھائیوں، آج موقع ہے۔ آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے آج آپ نے یہ 3 کام کرنے کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ آپ نے ذی الحج کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے ہیں اور اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آج ذی الحج کی 2 تاریخ اور پہلا جمعے کا دن بڑا ہی مجرب وظیفہ آپ تمام بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو جمعے والے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ جو اس وظیفے کو سچے دل سے، پورے یقین سے صرف 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کی تمام حاجتیں، مرادیں منٹوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ چاہے کسی بھی وقت پڑھ لیں، صبح، دوپہر، شام، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ چاہو تو اس عمل کو آپ لوگ ہر جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ وہ میرے تمام بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے حالات بدل جائیں، ان کی زندگیوں میں سکون آ جائے، پیسہ آ جائے۔ اگر آپ کے پاس بالکل پیسہ موجود نہیں ہے، آپ کے گھر خالی ہو چکے ہیں، دکانیں خالی ہیں، الماریاں خالی ہیں، آپ لوگ بالکل کنگال ہو چکے ہو، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے، آپ لوگوں کو اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا، نہیں تو جب آپ کو وقت ملے تب پڑھ لینا۔ آپ لوگ چاہے گھر میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، آفس میں ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی پابندی نہیں۔ 1 منٹ کے لیے سکون سے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، اور پورا 1 منٹ کا عمل ایک ہی وقت میں
एक ही जगह पे बैठ के करना है। अगर तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ की उंगलियों पर जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ इस वजीफे को पढ़ लेना है। 2-3 छोटे छोटे वजाइफ मिला के पढ़ने हैं। ये अमल बड़ा आसान है। जो बहन भाई बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानते वो भी बड़े ही आराम से ये वजीफा ये अमल कर सकेंगे। ये इतना आसान अमल है प्यारे भाइयों कि सिर्फ 2 मिनट में आप इस अमल को कर लेंगे। तो प्यारे भाइयों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आज 2 ज़िलहज जुमे का दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पे बैठ के सबसे पहले आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर प्यारे भाइयों आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत बरकत सबसे ज्यादा है। और रवायात में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब दुरूदों में से सबसे ज्यादा दुरूद इब्राहिमी को ही पढ़ा करते थे। इसलिए सवाब की नीयत से एक मर्तबा मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक जैसे ही आप लोग पढ़ लें तो इसके बाद आपने अपने जायज मकसद जायज हाजात की नियत करनी है। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें, आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप इसकी भी नियत कर सकते हैं। मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। प्यारे भाइयों, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, इसकी नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा कुरानी अल्फाज का वजीफा है। कुरान मजीद के हर लफ्ज में जेर जबर में खैर बरकत है और ये हो नहीं सकता कि आप कुरानी अल्फाज पढ़े, इनका वजीफा पढ़े और आपको कोई फायदा ना हो। प्यारे भाइयों, आपने पहले नंबर पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को पढ़ना है। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एक मर्तबा हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 2 मर्तबा हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 3 मर्तबा हो गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है प्यारे भाइयों? यानी कि इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और तुझ ही से मदद मांगते हैं। आज ज़िलहज के पहले जुमा के दिन जब आप इस आयत को पढ़ेंगे, यानी आप अल्लाह पाक से कहेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह पाक की जात आपके घर को दौलत से भर देगी, आपके रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़ा फरमाएगी। तो प्यारे भाइयों, आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। पहला वजीफा आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का जैसे ही पढ़ ले तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा बड़ा ही कमाल का वजीफा है। आज का जो अमल है इसमें दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, ये वजीफा आपको पढ़ के भी बताऊंगा। ये वजीफा अल्लाह के 2 बड़े ही प्यारे नाम या हय्यु या कय्यूम का वजीफा है। ये वजीफा आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये समझ लें। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। तो इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। प्यारे भाइयों, आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। पहला वजीफा आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का पढ़ा, दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा और कितनी बार पढ़ना है? 7 बार। इसके बाद प्यारे भाइयों, आपने या हय्यु या कय्यूम
ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. یا حی یا قیوم ایک مرتبہ ہو گیا, یا حی یا قیوم 2 مرتبہ ہو گیا. تو اس طرح پیارے بھائیو آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے, اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں. تیسرا وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا پڑھنا ہے. یا ذل جلال والاکرام رب کریم کا صفاتی نام ہے. جب کوئی بندہ رب کریم کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو میرا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے پکار رہا ہے. فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو. آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا. یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا, یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا, یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا. اس طرح سے پیارے بھائیو آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے, یعنی آپ نے 21 ٹائم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے. اور جیسے ہی آپ آخر میں یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. 2 ذی الحج جمعے کے دن کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ آج 2 ذی الحج جمعے کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے. پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے. پھر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور پھر پیارے بھائیو سب سے پہلے نمبر پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے. اور کتنی بار پڑھنا ہے 11 بار پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پیارے بھائیو آخری نمبر پر آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے. اور کتنی بار پڑھنا ہے 21 بار پڑھنا ہے, یعنی 21 ٹائم. اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پہ, اپنے سینے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں. اور پھر اس کے بعد اسی وقت اللہ پاک سے دعا مانگ لیں. میرے بھائیوں اور بہنوں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں, آپ نے آمین کہتے جانا ہے. میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے. میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے. میرے مولا ہمیں قرض سے مکمل نجات عطا فرما دے. میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے. آمین ثم آمین. میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا. کیا پتا کس ایک ہی آمین سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کر لے. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں, اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.